ایک انڈکلیئر ماشاء اللہ اس ٹائم ملک کے اندر نافذ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو حالات ہیں وہ خطرناک ترین جو صورتحال ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ عام لوگوں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بظاہری طور پہ شاید مارشل لا نہیں لگا ہوا، لیکن یہ ایک انڈکلیئر مارشل لا اس ٹائم ملک کے اندر نافذ ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کل عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور سب سے بڑی بے غیرتی اور سب سے بڑی جو ایک غلط حرکت کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ان کو احرام کے اندر گرفتار کیا گیا۔ احرام کے اندر احرام باندھے ہوئے ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اور پاکستان میں جو عدلیہ ہے اس کی پرمیشن سے جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دی ہوئی ہے، تمام کیسز کے اندر ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، باوجود اس کے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ہمارے لیے اس سے بڑا جو ہے جو عدلیہ ہے اس کے منہ پہ تماچا نہیں ہو سکتا کہ ان کے فیصلے، ان کے آرڈرز کے باوجود عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور اس عدلیہ کی اور جو لوگ فیصلہ کرنا یا حق پہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں ان کی یہ ایک جو ہے بدقسمتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے تمام لوگوں نے ایک نیا جو پروپیگنڈا ہے وہ سنا ہوگا کہ ایک فائر وال جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں کچھ خبریں باہر آ رہی ہیں، کچھ صحافیوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کلیئرلی پبلک کے سامنے بیان کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ کچھ اس کو پوزیٹیولی بیان کر رہے ہیں اور کچھ اس کو نیگیٹیولی بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تھوڑی سی میں آپ تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فائر وال جو ہمارے ایک سسٹم کے اندر یہ کریٹ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کریٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نام، کچھ ویڈیوز، کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے، کچھ لوگوں کے اگینسٹ پراپرلی ایکشن لیا جا سکے۔ فائر وال کے اندر ہوگا کیا بیسیکلی، یہ ایسی کیا ٹیکنیک ہے، ایسا کیا انہوں نے ایسی کون سی انہوں نے جو ہے سافٹ ویئرز یا چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کی ہیں چائنا سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ چائنا حکومتی لوگ جو ہیں وہ چائنا کا انہوں نے دورہ کیا اور بڑے بن ٹھن کے گئے، اور بڑا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے خود کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کافی زیادہ اپنی ویڈیوز پوسٹ اور پکچرز کو وائرل بھی کیا، لیکن وہ گئے کیوں تھے میں تھوڑا سا آپ کو حقائق بتاتا ہوں۔ وہ بیسیکلی پاکستان کے اندر ایک فائر وال جو اس کی پرچیزنگ ہے اس کے حوالے سے گئے تھے، جو یہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اب وہ کریں گے کیا کہ کچھ مخصوص ورڈز ہوں گے جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ، جیسے کہ عمران خان، جیسے کہ بیوروکریسی، اس طرح کے ڈیفرنٹ ورڈز ہوں گے جس سے ان لوگوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا ان تمام لوگوں کو نقصان ہے۔ تو یہ کریں گے کیا کہ یہ ان تمام ورڈز والی ویڈیوز کو جہاں پہ بھی وہ ورڈ بولا جا رہا ہوگا یا کیپشن کے اندر لکھا ہوگا اس ویڈیو کو یہ آٹومیٹکلی وہ فائر وال جو ہے وہ بلاک کر دے گی۔ بلاک جیسے آپ نے دیکھا پاکستان کے پاس پہلے بھی ایسی ٹیکنالوجی تھی، لیکن وہ مخصوص کچھ حد تک تھی۔ وہ کیسے تھی آپ اس چیز کا دیکھیں کہ جیسے انہوں نے ایکس کو یعنی کہ ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو صرف بند کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں، وہ وی پی این سے پھر بھی جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو فائر وال کریٹ کی جا رہی ہے اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کچھ ورڈز کے ذریعے سے ان اسپیسیفک ویڈیوز کو بھی بلاک کر پائیں گے تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس اور ویب سائٹ سے، یوٹیوب سے، ہر جگہ سے۔ اور دوسری چیز آپ یہ کر پائیں گے، یہ لوگ یہ کر سکیں گے کہ جہاں سے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہاں کی جو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ ہے وہ بھی معلوم کر لیں گے، وہاں سے آئی پی ایڈریس کو بھی وہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں گے، اور یہ ڈائریکٹلی اس بندے کو جو ہے اریسٹ کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے اریسٹ کر پائیں گے کہ یہ ود ان سم منٹس جو ہے اس کی لوکیشن پہ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ ایک تو یہ چیز کی جا رہی ہے، اور دوسری یہ بہت بڑی جو چیز ہے وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا باقی جتنی بھی سیاسی حکومت مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو عوام کی ذہن سازی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور اگر سوشل میڈیا کنٹرول کیا جائے تو وہ ذہن سازی نہیں ہو سکے گی، اور
لوگوں تک جو وہ عام عوام جو ہے اس تک جو معلومات عام طور پہ جو رسائی وہ جو حاصل کر سکتے تھے اس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے. اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مارشل لاء کے اندر ہی ہوتی ہیں. ایک نارمل کنٹری یا ایک نارمل جمہوری ملک کے اندر یہ تمام تر چیزیں نہیں ہوتی. تو خیر پاکستان قوم جو ہے وہ بہت زیادہ ان تمام تر چیزوں کے اگینسٹ بھی ہے اور ان تمام تر چیزوں کے خلاف لڑنا بھی جانتی ہے. اینڈ آئی نو ویری ویل کہ وہ اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیں گے. ایکس کو انہوں نے جب بند کیا تھا تو وی پی این آ گیا. اب انہوں نے فائر وال جب کریٹ کی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل آ جائے گا. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی کنٹری کے اندر معلومات کی جو رسائی ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دینا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن آئی تھنک سو کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. کیونکہ اب تک انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے, اب تک انہوں نے جتنی بھی چیزیں کرنے کی کوشش کی وہ ان لوگوں کے اگینسٹ ہی گئی ہیں, وہ ان لوگوں کے مخالف ہی گئی ہیں. اس سے فیم یا آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ الٹا مخالف جماعت جس کے خلاف انہوں نے کرنے کی کوشش کی, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو, وہ ان کے اگینسٹ ہی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور تھرڈ تھنگ از دیٹ کہ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے ابھی مذاکرات کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے, لیکن یہ صرف مذاکرات کرنے کی اجازت دی گئی ہے, یہ کسی قسم کی ڈیل کی اجازت نہیں دی گئی. کیونکہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ, یہ تمام لوگ گھٹنے ٹیک چکے ہیں. یہ اس ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر پا رہے جس کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے. وہ تو قید ہے, لیکن میرے تجزیے یا نظریے کے مطابق اگر دیکھا جائے قید انہوں نے اس شخص کو کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل میں جا کے وہ شخص آزاد ہو گیا اور یہ باہر رہ کے بھی یہ سب لوگ قید ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایک کھٹ پتلی حکومت ہے, آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ نہ تو یہ کوئی پائیدار ابھی تک فیصلہ کر پائی ہے, نہ تو یہ کسی چیز کو ابھی تک پراپرلی کنٹرول کر پائے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نہ عدلیہ آزاد ہے پراپر, نہ پارلیمنٹ آزاد ہے, نہ ہی اس ٹائم پہ جو ہے جمہوریت جو ہے, اس جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک کے اندر. تو ان تمام تر حقائق اور ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ذاتی طور پہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ چاہے جو کر لیں ان کو آگے چل کے بھی گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے. اور ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ جو رزلٹ چوری کیا گیا اور جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کو جو ہے یہ تسلیم کریں, اور جو حق ہے اس کو بھی یہ تسلیم کریں, اور جس شخص کے جو حق ہے یہ اس کو دیں, اور اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں ہم نے مینڈیٹ چوری کیا تھا, لہٰذا بھائی آئیں آپ حکومت سنبھالیں. میں یہ چیز بہت واضح انداز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس دن بھی انہوں نے جو حقیقی مینڈیٹ عوام نے جس کو دیا تھا ان لوگوں کو تسلیم کر کے ان لوگوں کو منصب پہ فائز کر دیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن سے پاکستان کے اندر جو ہے جمہوری استحکام بھی آ جائے گا, اور پاکستان کی جو معاشیت ہے وہ بھی بہت زیادہ حد تک مضبوط ہو جائے گی. اور وہ تمام تر چیزیں, وہ تمام تر لوگ جو پاکستان کے اندر بزنس یا انویسٹمنٹس یا اوورسیز پاکستانیز جو بھی کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے, جو انہوں نے روک دیا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے, وہ تمام کی تمام تر چیزیں دوبارہ سے بحال ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے اس ملک کی, اس قوم کی اور ہمارے تمام اداروں کی جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے, اور عزت اور وقار بحال ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور یہ جو معلومات میں نے آپ تمام لوگوں تک شیئر کی ہے اس کو آگے بھی تمام لوگوں تک شیئر کریں, تاکہ عام عوام زیادہ سے زیادہ, اب جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے اس وقت کے اندر, جب تک کہ فائر وال پراپر ایکٹیو ہوتی ہے, ابھی انہوں نے ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے, لیکن ود ان سم ڈیز یہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گی تمام سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کو. تو جتنا یہ ایفیکٹ کرے گی بعد میں, اس سے پہلے اس رسائی تک, اس معلومات کی رسائی تک یہ تمام لوگ جو ہے وہ پہنچ سکیں. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ نگہبان.